السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر سے واپس ہوتا ہے گھر اور سفر میں اس کی کچھ نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو اب وہ گھر پہنچ چکا ہے، تو گھر پر پہنچ جانے کی وجہ سے اب سفر میں چھوٹی ہوئی نمازوں کو 2 رکعت کر کے پڑھے گا یا 4 رکعت، جو 4 رکعت والی نماز جیسے ظہر ہے، عصر ہے، تو یہ نمازیں جو 4 رکعت والی ہیں یہ دوران سفر چھوٹی ہیں، قضا ہوئی ہیں۔ تو اب وہ گھر پہنچنے کے بعد ان کو ادا کرنا چاہتا ہے تو کتنا ادا کرے گا؟ سفر کے حساب سے 2 ہی پڑھے گا یا وہ 4 رکعت پڑھے گا؟ تو دیکھیں، سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ہم اگر سفر میں ہوں تو ہمیں یہ عادت نہیں بنانی چاہیے کہ ہم نماز وہاں پہ مؤخر کر دیں اور بعد میں گھر جا کر پڑھیں گے، کیونکہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم گھر زندہ پہنچیں گے۔ اس لیے سفر کی نمازیں ہمیں سفر ہی میں پڑھنی چاہیے، اسی لیے تو قصر رکھا گیا ہے۔ یعنی مقصد ہی یہی ہے تاکہ آدمی کو دقت نہ ہو اور حالت سفر میں بھی نماز پڑھنے میں آسانی ہو۔ اس لیے ہم کو اس سہولت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور حالت سفر میں نماز پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ دوسری بات، اگر واقعی کسی کے پاس عذر ہے، کوئی مسئلہ ہے، کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھ سکا اور وہ گھر پہ پہنچ گیا، اب وہ پڑھنا چاہتا ہے، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیں، اس بارے میں 2 طرح کی رائے ہے علماء کے بیچ میں۔ ایک طرف جمہور ہیں، اکثریت ہے، اور ایک طرف کچھ لوگ ہیں۔ تو جو جمہور کی رائے ہے، اکثر فقہاء اور ائمہ کی رائے ہے، وہ یہ کہ سفر میں چونکہ 2 رکعت چھوٹی ہے، اس لیے گھر پہنچے گا تو 2 رکعت ہی پڑھے گا، کیونکہ یہی اصل ہے۔ جتنا چھوٹا ہے ابھی اس کو ادا کرنا ہے تو اتنا ہی ادا کریں گے جتنا ہم سے چھوٹا ہے۔ اب سفر میں 4 رکعت فرض ہی نہیں تھی، تو جب سفر میں 4 رکعت فرض ہی نہیں تھی تو ہم کو 4 پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 فرض تھی، جتنا فرض تھی اتنا ہی پڑھنا ہے۔ یہ فتویٰ ہے جمہور کا، اور مذاہب اربعہ میں 3 مذاہب کا، مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی، یہ تینوں مذہب اس بات پر متفق ہیں کہ اگر سفر میں 2 رکعت چھوٹی ہے تو گھر پہنچ کر 2 ہی رکعت پڑھے گا، 4 نہیں پڑھے گا۔ البتہ مذہب حنبلی میں یہ بات ہے کہ سفر میں جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں قصر والی، جیسے ظہر یا عصر کی، تو ان نمازوں کو اگر گھر پہ پڑھے گا تو اسے قصر کی شکل میں نہیں، یعنی 2 کر کے نہیں، بلکہ 4 کر کے پڑھنا ہوگا۔ یہ مذہب حنبلی کا فتویٰ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ حنبلی فقہ سے تعلق رکھنے والے اکثر علماء کے فتاویٰ میں یہی بات ہوتی ہے کہ اگر سفر میں قصر والی نماز چھوٹی ہے تو آپ کو پورا پڑھنا پڑے گا۔ لیکن فقہ حنبلی سے بھی جڑے بہت سارے مشائخ ایسے ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے اور جمہور کا جو موقف ہے اسی کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے صاف طور سے لکھا ہے کہ ھذا ھو المذہب، کہ ہمارا مذہب یعنی فقہ حنبلی یہی ہے کہ سفر میں جو نماز چھوٹی ہے تو قصر والی اگر سے چھوٹی ہے اسے گھر پہ پڑھیں گے تو 4 پڑھیں گے۔ لیکن وہ آگے فرماتے ہیں لیکن راجح بات یہ ہے کہ جتنا چھوٹا ہے اتنا ہی پڑھیں گے، یعنی 2 رکعت ہماری چھوٹی ہے، 2 رکعت ہی پڑھیں گے، کیونکہ اصل یہی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اصل یہی ہے کہ جتنا چھوٹا اتنا پڑھنا، یہ تو اصل والی بات ہوگی۔ جو کہے گا کہ نہیں آپ کو 4 پڑھنا، اس کو اصل میں دلیل دینا پڑے گا کہ بھائی چھوٹی ہے تو 4 کیوں، یعنی آپ جو 2 اور بڑھا رہے ہو کیوں، کس دلیل کی بنیاد پر؟ کیونکہ سفر میں آدمی پر 2 رکعت فرض تھی، تو جتنا فرض تھا اتنا وہ پڑھ رہا ہے، تو یہ اصل پر عمل کر رہا ہے، اس کو الگ سے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں گھر پہنچنے کے بعد وہ 4 ادا کرے گا، ان کو دلیل دینا چاہیے کہ بھئی 4 کیوں پڑھے گا۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ گھر پر پڑھ رہا ہے اس لیے وہ 4 پڑھے گا، تو ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ گھر پہ جو پڑھ رہا ہے وہ ادا نہیں ہے، قضا ہے۔ یعنی گھر پر پہنچنے کے بعد اس نماز کا وقت نہیں آیا، بلکہ وہ نماز پہلے سے چھوٹ چکی ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ گھر پر اگر پڑھے گا تو وہ 4 رکعت پڑھے گا، لیکن گھر پر جو ادا پڑھے گا، یعنی گھر پہنچنے کے بعد جس نماز کا وقت آ رہا ہے، لیکن یہ جو نماز پڑھ رہا ہے سفر والی، یہ گھر پر پہنچنے کے بعد اس کا وقت نہیں آیا بلکہ پہلے وقت آ چکا تھا، تو چونکہ یہ قضا کر رہا ہے اس لیے یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ گھر پہ پڑھ رہا ہے اس لیے 4 پڑھیں۔ اس لیے جو اصل چیز ہے کہ جتنا چھوٹا اتنا ادا کریں گے، یہی اصل چیز ہے اور یہی راجح ہے اور یہی اکثر علماء کا، جمہور کا کہنا ہے، اس لیے اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کسی کا دل مطمئن ہے فقہ حنبلی کے فتوے سے تو وہ عمل کرے، اس کا مسئلہ ہے، لیکن جو راجح چیز ہے وہ یہی ہے، واللہ اعلم۔